مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکیسواں روزہ اور 22ویں تراویح، 26 پارے مکمل، 27واں پارہ پاؤ ہو گیا۔ 25ویں پارے میں سورہ شورا، 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء ہے عین کے ساتھ، 25ویں پارے میں سورۃ الشورا ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے۔ ابھی یہاں سے صورتیں بہت آئیں گی آگے کے پاروں میں، ایک پارے کے اندر آپ کو 10 صورتیں، 15 صورتیں ملیں گی، اس لیے ہم ابھی پارے کے حساب سے چلیں گے۔ سورۃ الشورا میں اللہ نے مشورے کی اہمیت کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اصحاب سے کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے، اذان کے وقت میں اذان کے مشروعیت پر مشورہ ہو رہا ہے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد جب مدینے میں آئے تو لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے ایک ایسا طریقہ چاہیے تھا جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہو۔ تو کسی نے کہا گھنٹی بجائیں، مشورہ چل رہا ہے، کسی نے کہا گھنٹی بجائیں، کسی نے کہا آگ جلائیں، کسی نے کہا بیوگل بجائیں، لیکن سارے طریقے جو ہیں یہ کسی نہ کسی مذہب سے میل کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ گھر جا کر سوچو فکر کرو کہ دوسرے دن آ کر رائے دے دو۔ سارے صحابہ گئے، فکروں کے ساتھ گئے، اس لیے کہتے ہیں نا کام کو اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے، کام کو اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے۔ ایسی رائے دو کہ میری رائے سے امت کا بھلا ہو جائے، امت کا کیا ہو جائے؟ بھلا ہو جائے۔ سارے صحابہ یہ فکروں کے ساتھ گھر پہ چلے گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان کو خواب آیا، ایک شخص ہاتھ میں گائے کے سینگ لے کر جا رہا ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے دوڑے اور ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ جو شخص تھے وہ شخص نہیں، فرشتہ تھے۔ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن کیوں چاہیے آپ کو؟ کہا کہ کل ہی اللہ کے رسول نے مشورہ کیا ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے، تو یہ بجائیں گے اذان کے وقت، نماز کے وقت میں کیا کریں گے؟ یہ بجائیں گے، لوگوں کو سمجھ میں آئیں گا، لوگ آئیں گے۔ کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاؤں؟ ضرور بتائیے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات ان کو سکھائے۔ آنکھ کھلی، یہ خواب میں ہو رہا ہے، آنکھ جیسے ہی کھلی، تہجد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صبح کا انتظار نہیں کیا، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر یہ ساری تفصیلات ان کو بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا خواب سچا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس لیے کہ ان کی آواز بلند تھی، اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ چھت پہ جاؤ اور یہ جو کلمات کہتے ہیں آپ وہ کلمات کو دہراؤ۔ فجر کے وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ جیسے ہی اذان کے کلمات مدینے کے گلیوں میں گونجے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان تک بھی آواز پہنچی، فوراً دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خواب، یہ کلمات تو میں نے بھی آج رات دیکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ کیا ہو گئے؟ یہ مشورے کا فائدہ ہے۔ جب سے اذان شروع ہوئی ہے الحمدللہ ساری دنیا کے اندر آج اذان گونجتی ہے۔ بعض لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے
کہ پورے دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پورے 24 گھنٹے میں پورے دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ کا نام نہ بلوایا جائے، نہ پکارا جائے۔ یعنی پورے عالم میں، اس کائنات کے اندر اللہ کے نام کی گونج ہوتی ضرور ہے، کدھر پہلے ہو رہی ہے، کدھر بعد میں ہو رہی ہے، ہوتا ہے نا، یہاں کی اذان ختم ہو گئی تو وہاں کی شروع ہو گئی، وہاں کی ختم ہو گئی تو گلیوں میں ہم کو یہ فرق نظر آتا ہے۔ تو جہاں کا ٹائمنگ آگے پیچھے ہے تو وہاں اس طرح سے آگے بڑھتے جاؤ، پورے دنیا کا چکر لگاؤ، آپ کو ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نظر آئیں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے آگے سورۃ الدخان، سورۃ دخان، دخان کے معنی تھے دھواں، اس میں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور شب برات کے وقت میں یہ آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ مبارک رات کون سی ہے؟ مبارک رات کون سی ہے؟ یہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی وقت میں پورے قرآن کو 21ویں، بعض لوگوں نے 21ویں شب کہا ہے، 21ویں شب کو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس آیت میں شب قدر کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اللہ نے اتارنے کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ ہے شب قدر کا دن۔ اللہ نے جس وقت کا انتخاب فرمایا وہ رات کون سی ہے؟ قدر کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ قدر کی رات ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، قضا اور قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، نیک بختی بدبختی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے اس رات کو شب قدر کی رات بتایا ہے، شب برات کی رات نہیں بتایا۔ اس میں جو ہے جس دھوئے کا تذکرہ ہے، مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک، مکۃ المکرمہ میں ان کی ہر دھرمی کی وجہ سے، ہمارے نبی کو ستانے کی وجہ سے ایسا عذاب آیا، قحط سالی کا، بارش بالکل بھی نہیں، بھوکمری کا زمانہ آیا، اتنی شدت کی بھوکمری کا زمانہ کہ ان کو بادلوں میں دھواں نظر آتا تھا۔ کیا نظر آتا تھا؟ دھواں نظر آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو سورت میں جس دھوئے کا تذکرہ ہے یہ علامت پائی جا چکی، لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت میں جس دھوئے کا تذکرہ ہے وہ قیامت سے پہلے ہے، وہ قیامت سے علامت کبریٰ، جو بڑی علامتیں ہیں ان علامتوں میں ایک علامت دھوئے کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ اور اس دھوئے کی وجہ سے ایمان والوں کو ہلکا سا زکام آئے گا، لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کو اتنی تکلیف ہوں گی گویا کہ وہ نشے میں ہیں۔ کیا ہیں؟ نشے کی حالت میں ہیں، اتنی زیادہ تکلیف ہوں گی وہ۔ تو یہ سورہ دخان کا یہ خلاصہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے 26واں پارے میں سورۃ الاحقاف جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں ایک آیت کریمہ ہے والدین کی فرما برداری کے تعلق سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا۔ بعض لوگوں نے اس کا حکم کا ترجمہ کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کا وصیت کا ترجمہ کیا، دونوں ایک ہی معنی میں۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کا برتاؤ۔ اس کے پہلے بھی سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، ماں اسپیشلی کتنی مشقت اٹھاتی ہے، آپ کو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا۔ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچائی کا، نرمی کا اور احسان کا معاملہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کرو۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، وہ تمہیں جو ہے نا تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے ساتھ جب حمل ٹھہرتا ہے تو 9 مہینے تک کتنی مشقتوں کے ساتھ وہ گزارتی ہے، کروٹ بدل نہیں سکتی،
یہ نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کھا سکتی، سفر نہیں کر سکتی، ادھر نہیں جا سکتی، ادھر نہیں جا سکتی، یہ کام نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی. کتنی مشقتیں ہیں. اور 24 گھنٹے ماؤں کا ذہن اس پیٹ میں پلنے والے بچے کی طرف ہوتا ہے. ہر وقت ایک کان میں تھوڑا سا کیڑا جب چلا جاتا ہے تو انسان کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. ایک بچے کو اللہ پال رہے ایک ماں کے پیٹ کے اندر، اور 1-2 مہینے نہیں، کتنے مہینے، کتنی چینجز، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں مشقت کے باوجود. اور یہ اللہ نے فطرتاً ماؤں کے دل میں ڈالا ہے. وہ پہلے سے اللہ سے دعا کرتی ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ جب حمل ٹھہرے گا تو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے. دن میں کتنی بعض عورتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دن میں 20-20 30-30 الٹیاں کرنا پڑتا ہے، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنا پڑتا ہے. اور بعض عورتوں کے لیے 3-4 مہینے کے بعد ڈاکٹر حضرات بیڈ ریسٹ کرنے کا حکم دیتے ہیں، ورنہ یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے باوجود وہ خوشی خوشی بچے کو اپنے پیٹ میں سنبھالتی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور پیدا ہونے کے بعد کام ختم نہیں ہو رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد کام کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. باپ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں باہر، ساری دنیا صرف آ کے چوم کے چلی جائیں گی، ماتھے کو چومیں گی، گال کو چومیں گی، میرا لال میرا منا، اور چنا کر کے چلے جائیں گی، گفٹ لے کر آئیں گی اور چلے جائیں گے دے کر. لیکن ساری ضرورتیں، ساری خواہشیں اور ساری اس کے جو تقاضے جو پورے کرنا ہے وہ کس کو کرنا ہے؟ مائی ہے نا، مائی ہے. سینے سے لگا کے دودھ پلانا ہے. دودھ پلانے کے مدت تک یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، ورنہ بچے کو سردی ہو جائیں گی، بچے کو بخار آ جائے گا، بچے کو دستہ لگ جائیں گے، بچے کو لوز موشن ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں سوچ کر، اور یہ کتنے سال؟ 2 سال. کتنے سال؟ معمولی نہیں ہے. انسان 1-2 مہینے میں تھک جاتا ہے. 2 سال تک بچے کی بولی صرف ماں ہی سنتی ہے. بچے کی بولی کون سنتی ہے؟ صرف ماں ہی سنتی ہے. یہ رو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ساری دنیا والوں کو، لیکن ماں کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے کان میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو کہاں درد ہو رہا ہے، اس کو ابھی کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ ماں ان پڑھی کیوں نہ ہو، لیکن ماں سب سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے. اللہ نے اس میں وہ صفتیں رکھی ہیں. اور اللہ کا نظام بھی دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماؤں کے سینوں سے اللہ جو دودھ دیتے ہیں بچوں کے لیے، ہمارے لیے جو غذا کا انتظام فرماتے ہیں، اس غذا سے بہتر اس زمانے میں دنیا کی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈی کے موسم میں گرم دودھ آ رہا ہے. اور جو بچہ بچپن میں ماؤں کے دودھ کو پیتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، ڈیفنس جو سسٹم ہے کہ باڈی کے اندر اسٹرانگ ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اس کے ہڈیوں میں اور خون میں پیدا ہوتی ہے. پھر جب وائرل چلتا ہے نا، بیماریاں، وائرل کا زمانہ ہوتا ہے، بیماریوں کا زمانہ پھیلنے کا چلتا ہے، تو اس وقت میں سب بیمار ہوں گے، یہ بندہ بیمار نہیں ہوگا، جلدی بیمار نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا تو جلدی سے کیا ہوگا؟ یہ کس کا اثر؟ ماں کے دودھ کا اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے فوراً سینے میں دودھ اتر آتا ہے. کہ کون ڈالتا ہے بھائی؟ کون؟ اللہ ہے. اس سے پہلے بھی نہیں، مدت گزرنے کے بعد بھی نہیں. کیا اللہ کا نظام ہے، کیسا اللہ کا سسٹم ہے. اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا. اور یہ 2 سال تک مشقت، اس کے بعد باہر کی جب غذا کھانے لگتا ہے، وہ غذا بنا کے دینے کی ذمہ داری بھی کس کی؟ ہر کوئی روٹی نہیں کھاتا ہے. ساری جو آج بہت پڑھا ہے استاد جی نے، سر نے آج بہت ہوم ورک دے دیا، حضرت تو آج گئے نہیں. ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی کیا ہے ایسا کر کے، وہ مثال دے رہا ہوں. اور مائیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بچپن کے اندر بچے ایسے تقاضے کرتے نادانی میں جو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس نادانی والی تقاضے کو بھی کون پورا کرتا ہے؟ ماں باپ پورے کرتے ہیں. 15 اگست 26 جنوری آتا ہے تو ہمارے علاقے میں یونیفارم، گنویش جس کو بولتے ہیں، سفید کرتا، سفید شرٹ اور نیچے خاکی پینٹ، چڈی یا پینٹ جو بھی ہے. بعض اسکولوں میں چڈی ہوتی ہے، بعض اسکولوں میں پینٹ ہوتے تھے، یا تھوڑے بڑے کلاس میں چلے گئے تو پینٹ کا نظام ہوتا تھا.
26 जनवरी اور 15 अगस्त, हालांकि अभी देखो साल एक यूनिफॉर्म लेने के बाद साल गुजरता है, 26 जनवरी आती है, बच्चों को भेजते भी नहीं है, भेजे भी तो वही जो यूनिफॉर्म रोज पहन के जाता है वही यूनिफॉर्म में बच्चों को भेजते। उस वक्त में मैं मेरी वालिदा से तकाजा करता था, जबरदस्ती की जिद करता था, आज उसका एहसास है। 2 दिन पहले से मेरा रोना शुरू, बाप को मांग नहीं सकता था। क्यों नहीं मांग सकता था? डर की वजह से। क्यों? डर की वजह से। अब कपड़े तो मिलेंगे नहीं, जो है वो फट जाएंगे जो है बदन पे वो क्या होंगे, वो फट जाएंगे। इसलिए अब्बा के सामने नहीं हिम्मत। जैसे ही अब्बा की गाड़ी सुबह सवेरे टोसा वो टिफिन लेके काम पर निकल जाते थे तो रात में ही घर पे आते थे, तो पूरा दिन रहता था एहतजाज करने का, माओ से जिद करने का, अम्मी से जबरदस्ती कपड़े मांगने का। तो पूरा दिन रोता था घर में, नहीं मुझे गणवेश चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म नया, हालांकि नया ही रहता था, लेकिन एक नादानी वाली जो जिद होती है। वालिदैन के पास उस वक्त में पैसे होते हैं नहीं है। एक दुकान थी, मुझे आज भी याद है, सुनील की दुकान, कपड़े की दुकान थी। पहले जमाने में ऐसा था कि कपड़े उठाते रहो, महीने में एक बार उसके पैसे अदा कर दो, जिसको बोलते हैं ना कि खाता खुला हुआ है रहता है, किराना दुकान का भी खाता लगा हुआ रहता है। तो उस वक्त में वहां ले जाकर मेरी वालिदा मुझको वो कपड़े दिलाती थी। फिर सुबह सवेरे 26 जनवरी 15 अगस्त जब सुबह सवेरे फिर पुरिया बनाना और बच्चों को तैयार करके, 1-2 नहीं कितने बच्चे, 5-5 बच्चे तैयार करके उनको स्कूल के लिए रवाना करना, खुशी खुशी तरबियत करते हुए आगे बढ़ रही है। दीन की भी फिक्र करना है, दुनिया की भी फिक्र करना, ये सबके साथ होता है ना, ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, ये उनके बड़े एहसानात हैं। ये एहसानात हम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते हैं, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाए, कितने करोड़पति बन जाए, मालदार बन जाए, आलिम मुफ्ती अल्लामा और फहामा बन जाए, तुम उस लम्हे को जो है ना कभी चुका नहीं सकते, भुला नहीं सकते। जिस वक्त वो किया गया तुम्हारे साथ, तुम उस वक्त जाहिल थे, नादान थे, बेवकूफ थे तुम। माँ बाप ने तुम पर एहसान का मामला किया, माँ बाप ने तुम पर क्या किया, एहसान का मामला किया। तो अल्लाह कह रहे वहमलुहु वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा, हमल और दूध पिलाने की मुद्दत ये पूरे 30 शहरा 30 महीने है। कितने? 30 महीने कितने होते हैं? 2.5 साल। 6 महीने हमल के और 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत के। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमल की कम से कम मुद्दत कितनी है? 6 महीने। निकाह के बाद अगर 6 महीने के फौरन 6 महीने हो गए बच्चा पैदा हो गया तो समझ जाने का कि इसी शोहर का बच्चा है, इसलिए कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने। हो सकता है भाई 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, इससे कम में अगर 5 ही महीने में बच्चा पैदा हो गया तो मसला क्या है? तो हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने। हत्ता इदा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, यहां तक के जब बच्चा बालिग होता है और 40 साल की उम्र तक पहुंचता है। कितनी उम्र तक? 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो अल्लाह से कहता है, अल्लाह हमको दुआ सिखा रहे, रब्बी औज़िअनी, ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कि मैं उस नियामत का शुक्र अदा करूं जो नियामत मुझे तूने अता फरमाई और मेरे माँ बाप को अता फरमाई। वअन अअमल सालिहन तरदा, और ए अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसे अच्छे अमाल करूं कि जो तुझे पसंद आ जाए, जो तुझे पसंद आ जाए। वो असली हलीफी दुर्रियत लेवल है 40 साल की उम्र पर मुकम्मल होता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों का इंतखाब जिस उम्र में फरमाया है वो उम्र कितनी है? 40 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब नबूवत मिली वो कितने साल में मिली? 40 साल। दुनियावी एतबार से जो अल्लाह के रसूल को नबूवत अता फरमाई गई वो कितने साल में? 40 साल की उम्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सूरह मोहम्मद है, सूरह फतह और सूरह हुजरात इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। सूरह मोहम्मद ये तकरीबन 5 सफ़े की सूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 सफ़े की सूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िताल और जंग के अहकामात नाजिल फरमाए, जंग के बारे में इसके अंदर बयान फरमाया। इस सूरत का दूसरा नाम सूरतुल क़िताल भी है। क्या है? सूरतुल क़िताल भी। सूरह मोहम्मद इसलिए रखा गया इसलिए कि इस सूरत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है।
اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے، خصوصیت اور فضیلت ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ نے جب بھی ہمارے نبی کو پکارا ہے نام لے کے کبھی بھی نہیں پکارا۔ جیسے دوسرے نبیوں کو پکارا، یا موسیٰ، یا ہارون، یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یہ جو نام لے کر پکارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کبھی نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، یہ القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ کس سے پکارا جا رہا ہے؟ القاب۔ اور لقب سے پکارنا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہوتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ کوئی آیا، اے سلطان، ادھر کیسا لگتا ہے ذرا؟ ٹھیک ہے، صحیح بول رہا ہوں، غلط نہیں ہے، لیکن کوئی آیا اور کہے او مفتی صاحب، احترام، عزت، اس میں پیار جھلکتا ہے۔ کیا جھلک رہا ہے؟ پیار۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہی کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ کتنا زبردست القاب ہے، کتنے زبردست القاب۔ 4 جگہ پہ نام لیا گیا تاکہ آپ کے نبوت کو اور رسالت کو ثابت کیا جائے۔ آپ کے نبوت کو اور رسالت کو کیا کیا جائے؟ ثابت کیا جائے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے جنگ کی باتیں جو بیان فرمائی، یہ باتیں اس وقت ہیں جب جنگ کے حالات پیدا ہو جائے، تو اس وقت مسلمانوں کو بہادری سکھائی جا رہی ہے، بزدلی نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ کیا سکھائی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم دین کی خدمت کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کو چاہیے تم ثابت قدم رہو، جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے۔ میدان چھوڑ کے جانا، جنگ کے میدان میں میدان چھوڑ کے جانا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، نقصان ہوتا ہے، پورے لشکر کا نقصان، قوم کا نقصان، ملت کا نقصان ہوتا ہے۔ 1000 لوگ ہیں، اگر اس میں سے 100 بھی بھاگیں گے، باقی کے 900 کے حوصلے پستہ ہو جاتے ہیں۔